بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں بدیع الزماں اور آپ دیکھ رہے ہیں کرک اردو. اور آج بھی ہم آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ دیں گے کھیلوں کے حوالے سے جو ملک میں چل رہی ہیں یا بیرون ملک چل رہی ہیں. جو بھی تازہ ترین اپڈیٹیں ہم آپ کو دیں گے. اور خاص طور پر آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو وائٹ بال کے کھلاڑی ہیں ان کا تربیتی کیمپ جو ہے وہ 19 مارچ سے جو ہیں وہ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں شروع ہونا ہے، ہائی پرفارمنس سینٹر میں. لیکن اس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک خط لکھا ہے پنجاب گورنمنٹ کو کہ ان کو اجازت دی جائے، کیونکہ قومی معاملہ ہے اور کھلاڑیوں نے پریکٹس کرنی ہے. کیونکہ کھیلوں پر جو کرونا کی وجہ سے پنجاب میں تمام تر کھیلوں کی سرگرمیوں پر پابندی ہے، تو ممکن ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اجازت مل جائے گی اور وہاں پر جو ہے وہ پریکٹس کا آغاز 19 مارچ سے کھلاڑی جو ہیں وہ کر سکیں گے. اور مکمل طور پر جو ہیڈ آفس ہے اس کو بایو سیکیور ببل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تمام ہی جو کھلاڑی ہیں ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے، باقاعدہ طور پر واٹس ایپ کیے گئے ہیں کہ آپ نے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے اور کیسے بایو سیکیور ببل کی جو ہے وہ آپ نے اس میں رہنا ہے. خلاف ورزی کی صورت میں یہ بھی کھلاڑیوں کو کہا گیا ہے کہ ان کو واپس سے گھر بھیج دیا جائے گا. اور لاہور میں مکمل طور پر ایک فلور جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بک کرایا ہے، اور اس کے علاوہ جو گاڑی ہوگی اس کو بھی روزانہ کی بنیاد پر اسپرے کیا جائے گا. اسی گاڑی میں کھلاڑی آئیں گے جائیں گے، اور باقاعدہ طور پر جو ہیں وہاں جب پریکٹس کر رہے ہوں گے تو وہاں کسی کو بھی آنے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. وہی لوگ موجود ہوں گے جو بایو سیکیور ببل میں ہوں گے. اور اس کے علاوہ اگر گیند جو میدان سے باہر چلی جاتی ہے تو وہاں پر اس گیند کو بھی واپس جب آئے گی تو سینیٹائز کرنا لازمی ہوگا. یہ جو ہیں وہ اور اس کے علاوہ جو کھلاڑی ہیں ان کے پرسوں جو ہیں ان کے گھروں میں ایک ٹیسٹنگ ہوگی. پھر کھلاڑی جب 18 تاریخ کو جو ہیں وہ لاہور پہنچیں گے تو وہاں پر ان کی ایک اور ٹیسٹنگ ہوگی، اور اس کے بعد منفی رپورٹ آنے کی صورت میں ان کو وہاں پر پریکٹس کی اجازت ملے گی. پاکستانی اسکواڈ کی جو تیسری ٹیسٹنگ ہے وہ بھی 21 اور چوتھی جو ہے وہ 24 تاریخ کو ہوگی، اور 26 تاریخ کو یہ اسکواڈ جو ہے وہ روانہ ہو جائے گا جنوبی افریقہ کے دورے پر. دوسری جانب ایک اور بڑی عام خبر ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو کافی جو ہیں وہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے محمد حفیظ نے، اور انہوں نے خاص طور پر یہ کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو PSL جو ملتوی ہوا ہے اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں پر ان کی جو فیلئر ہے وہ سامنے نظر آیا ہے. جب آپ بڑی سے بڑی بات کا کریڈٹ لیتے ہیں تو ایسی باتوں کا بھی آپ کو جو ہے وہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ یہاں پر بایو سیکیور ببل کی ضرور خلاف ورزی ہوئی ہے، جہاں پر کوتاہیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی جو لیگ ہے اس کی دنیا بھر میں جو ہے وہ کافی ساکھ متاثر ہوئی ہے، کرکٹ کی کافی ساکھ متاثر ہوئی ہے. تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس ذمہ داری کو قبول کر لینا چاہیے اور آئندہ کے لیے بہتر سے بہتر پلاننگ کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کی ٹیم نے اور کھلاڑیوں نے بڑی محنت کے بعد جو ہے اور بڑی اسٹرگل کے بعد جو ہیں وہ پاکستان میں کرکٹ واپس آئی ہے، اور لوگ جو ہیں اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. تو یہ خاص طور پر محمد حفیظ نے بات کی. اور دوسری جانب یاسر شاہ جن کو منتخب نہیں کیا گیا تھا ان کے خلاف پاکستان کرکٹ بورڈ کوئی کارروائی کرنے کا سوچ رہا ہے، کیونکہ یاسر شاہ جو ہیں وہ سینٹر کانٹریکٹ میں شامل ہیں، اور سینٹر کانٹریکٹ میں شامل کھلاڑی کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح کا بیان نہیں دے سکتا. اور جو گزشتہ روز 2 دن پہلے انہوں نے بیان دیا تھا کہ وہ فٹ ہیں، لیکن ان سے پوچھا نہیں گیا، ان کو ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا. کہ جبکہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور چیف سلیکٹر کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کو 6 ہفتے کے لیے آرام کا موقع دیا گیا تھا، اور وہ 20 اپریل کو جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ یہ 6 ہفتے پورے ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک دم ان کو ٹیم میں شامل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ اپنی اس پریکٹس میں نہیں ہوں گے. ایک تو بات یہ تھی. اور دوسری جانب جو ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں کامران اکمل نے جو ہیں وہ ایک بیان دیا ہے خاص طور پر بابر اعظم کے لیے، کہ بابر اعظم کو جو ہے وہ جب ٹیم منتخب ہو، جب ٹیم کھلانی ہو اور جو اسکواڈ منتخب ہو، اس میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور انہوں نے پتہ نہیں کس طرف اشارہ کیا ہے کہ آیا کیا اس اسکواڈ میں ان کی جو ہے مشاورت شامل تھی یا نہیں تھی، یہ وہ باتیں ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ بہت سارے کامیاب کپتان، جس میں انہوں نے مثال دی بھارت کی، نیوزی لینڈ کی اور انگلینڈ کی، وہ کامیاب کپتان جو وہ چاہتے تھے وہ اپنی مرضی سے لڑکے کھلاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی ٹیمیں کامیاب بھی ہوتی نہیں اور فتح کی راہ پر گامزن تھی.
اور کیونکہ اب جو بابر اعظم ہیں بقول کامران اکمل کے کہ ان کی اپنی پرفارمنس پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، تو ان کو جو ہے وہ اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے. وہ لڑکے جن کو وہ کھلانا چاہتے ہیں، جن پر ان کا اعتماد ہے، ان کو لازمی وہ اپنی ٹیم میں ساتھ رکھیں. اور دوسری جانب انہوں نے خاص طور پر سلیکشن کمیٹی اور دوسرے لوگوں کو بھی کافی کہا ہے کہ یہ لیپ ٹاپ پر دیکھ کر جو ٹیمیں بنائی جاتی ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری یہ بھی انہوں نے کہا کہ T20 کے فارمیٹ سے اگر ایک کھلاڑیوں کو آپ ٹیسٹ میں شامل کریں گے تو اس کے رزلٹ کیسے آئیں گے. تو یہ بھی کامران اکمل نے کافی بات کی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی اس سلیکشن کے اوپر. اور دوسری جانب اگر ہم بتائیں کہ گزشتہ روز جو میچ ہوا دوسرا T20 انگلینڈ اور بھارت کے درمیان، تو بھارت نے جو ہے بڑے زبردست انداز سے جو ہے وہ یہ میچ جیتا اور 7 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی. اور تنقید کا نشانہ بن رہے تھے کپتان ویرات کوہلی، لیکن انہوں نے زبردست اننگ کھیلی، 73 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی اور ٹیم کی کامیابی میں بڑا اہم کردار ادا کیا. اور 3000 رنز بھی انہوں نے جو ہیں وہ بنا لیے ہیں T20 میں، اور دنیا کے پہلے بیٹسمین بھی بن گئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اس انصے کو عبور کیا. اس کے علاوہ جو ویسٹ انڈیز ہے اس نے بھی سیریز سری لنکا کے خلاف 3-0 سے جیت لی ہے، اور بڑی زبردست پرفارمنس جو ہے ویسٹ انڈیز کے کھلاڑیوں نے دی اور 3-0 سے سیریز اپنے نام کی، اور رینکنگ میں بھی ان کی پوزیشن کافی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جو فٹ بال کی، اور خاص طور پر جو پاکستان میں قومی ویمن فٹ بال چیمپئن شپ جاری تھی، اس پر بھی کرونا کے وار ہوئے ہیں، اور ایک جو خاتون کھلاڑی کا جو ٹیسٹ ہے وہ مثبت آیا، جس کی وجہ سے 2 دن کے لیے مقابلے روک دیے گئے. اب باقاعدہ طور پر 4 ٹیمیں سے جو انہوں نے میچ کھیلا کراچی یونائٹڈ کی ٹیم نے، ان کے باقاعدہ کووڈ ٹیسٹنگ ہوگی، اور ٹیسٹنگ کے بعد جو ہے ان کی رپورٹ منفی آنے کی صورت میں دوبارہ جو ہے وہ ایونٹ کا آغاز ہوگا. اور پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ یہ ٹیسٹ کرائے جائے. ان کی مالی معاونت بھی جو ٹیموں کی ہے وہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن ہی کرے گی. دوسرا یہ ہے کہ اب پاکستان ٹیم نے روانہ ہونا ہے، اور بہت سی باتیں بھی اب سامنے آ رہی ہیں سلیکشن کو لے کر. بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ اماد وسیم کو کیوں نہیں منتخب کیا گیا، اس کے علاوہ یاسر شاہ کو کیوں نہیں منتخب کیا گیا، کامران غلام کیوں باہر ہوئے ہیں، ظفر گور کیوں باہر ہوئے ہیں. اور ایک دم سے جو ہیں وہ اتنی بڑی چینج جن کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا ان کو بینچ میں بٹھانے کے بعد ہی واپس کر دیا گیا. صرف 2 یا 3 کھلاڑی ایسے ہیں جن کو چانس دیا گیا. تو یہ چیزیں بھی اب کافی جو ہیں وہ اس میں ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کرکٹ بورڈ ان تنقید کا جواب بھی دیتا ہے. تو اب کیونکہ پاکستان ایک مشکل ٹور ہے، اور اس مشکل ٹور میں اب پاکستان ٹیم جنوبی افریقہ کے خلاف کس طرح کی پرفارمنس دیتی ہے، کیونکہ جنوبی افریقن ٹیم جو ہے مکمل طور پر تیار ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ جو ان کو یہاں پر شکست ہوئی ہے اس شکست کا بدلہ جو ہے وہ اپنے ملک میں لے. تو تیاریوں کا آغاز جو ہے وہ 19 تاریخ سے ہوگا. اب دیکھیں پاکستان ٹیم کی تیاریاں کس طرح سے ہوتی ہیں، لیکن وہاں پر جا کر وہاں ان کو بایو سیکیور ببل میں بھی 5 سے 6 دن رہنا پڑے گا، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان ٹیم کا جو ہو پریکٹس کی اجازت ہوگی، گروپ کی شکل میں ہوگی. پھر اس کے بعد ان کو اجتماعی طور پر جو ہے وہ پریکٹس کی اجازت دی جائے گی. کرکٹ سے جڑی خبریں. اور دوسری ایک خاص خبر جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کھلاڑی تھے ٹیسٹ کرکٹر توصیف احمد، گزشتہ روز ان کو دل کا دورہ پڑا. ایک شادی کی تقریب میں گئے ہوئے تھے لاہور میں، اور وہاں پر ان کے ساتھ ایسا ہوا. لیکن اب جو ان کے بیٹے سے ہماری بات ہوئی ہے تو وہ کافی بہتر ہیں، ICU میں داخل ہیں. اور لوگوں سے ان کے بیٹے نے بھی، ان کی فیملی نے بھی درخواست کی کہ ان کے لیے دعا کریں کہ وہ جلد از جلد صحتیاب ہوں. اور توصیف احمد یقینی طور پر پاکستان کرکٹ میں جو لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کی بڑی اعلیٰ پرفارمنس ہیں. آسٹریلیشیا ایشیا کپ کا فائنل بھی آپ کو یاد ہوگا، بنگلور ٹیسٹ بھی یاد ہوگا، جس میں توصیف احمد کی پرفارمنس جو ہے وہ سب کے سامنے تھی. تو ہماری بھی دعا ہے، آپ کی بھی دعا اور پورے ملک کی دعا ہے کہ توصیف احمد جو ہیں وہ جلد از جلد صحتیاب ہوں، اور دوبارہ سے جو ہیں وہ اپنی کرکٹ کی جو سرگرمی ہے، کیونکہ آج کل وہ زیادہ تر تجزیہ اور ٹی وی پر جو ہے اپنے جو ہیں وہ کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ بالکل اب کافی بہتر ہیں، یعنی کہ رات سے اب کافی بہتر ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے دے. اور اب ہم آپ کو مزید جو خبریں ہوں گی، مزید جو باتیں ہوں گی، وہ بھی اس کے ساتھ اب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی، جو بھی تازہ ترین اپڈیٹ ہوں گی، وہ ہم اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.